الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اور اللہ کے لیے ہی حج کرنا ہے بیت اللہ کا، اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور قوت رکھتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا تو پھر اللہ غنی عن العالمین ہے، وہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر خدا کو بھی اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اسے تو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے۔ آج الحمدللہ پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور یہ انگریزی اور عربی تاریخ اس مرتبہ یکجا ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آج وہ بھی پہلی ہے اور ذی الحجہ کی بھی پہلی ہے۔ تقریباً حاجی صاحبان پہنچ چکے، جو جانے والے ہیں وہ پہنچیں گے۔ یہ سفر خداوند تعالیٰ کے لیے ہے۔ دراصل خداوند تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ مجھے پہچانے اور میری عبادت کرے۔ اپنی معرفت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسانوں سے یہ، اور شیطان نے انہیں بہکا دیا، انسان یہ سمجھ گیا کہ ہم اس دنیا کے لیے پیدا کیے گئے، اس لیے وہ اپنی ساری تگ و دو اس دنیا میں لگا دیتا ہے، ساری زندگی اس میں خرچ کر دیتا ہے، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری دماغی فکر، سب ہر چیز دنیا کے حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، جبکہ اسے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اب اگر آج آپ کے درمیان میں آپ کی اولاد یا بھائی یا دوست ایمانداری سے اپنے آپ کو سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کے پیچھے لگ جائے کہ جس کے مقصد کا کچھ فائدہ نہ ہو، جس کے حصول کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہی نہ ہو، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے بیوقوف کہیں گے؟ یار جو چیز جو تیرے مطلب کی نہیں ہے، جو تیرے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ لیکن ہماری عقل کو شیطان نے ایسا گھما دیا ہے، ہم سب شامل ہیں اس میں، ایسا گھما دیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا، ہم اس کو بھول کر اس مقصد کے لیے جو ہمارے لیے، جو ہمارا مقصد نہیں ہے، اس کے لیے ہم اس میں لگ گئے، اس کے پیچھے، اور ساری زندگی، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری پیسہ، ساری فکر، ساری تگ و دو، ساری عمر اس دنیا کے حصول میں لگا دیتے ہیں، اس دنیا کے حصول میں لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر ہر چیز یہاں کی یہیں رہ جائے گی۔ کسی بزرگ نے بہت اچھا کہا، ماں کہ دنیا میں کہا گیا کہ یہاں سے، دنیا سے آدمی کچھ لے کر نہیں جاتا ہے، جو جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو،
اس دنیا کا تمام چیزیں اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو کچھ بھی لے کر نہیں جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ بھائی جب وہ آیا تھا تو کیا لے کر آیا تھا؟ جب اس دنیا میں آیا تھا تو کیا لے کر آیا تھا؟ خالی ہاتھ آیا تھا۔ تو اس دنیا کا سامان تو اس دنیا کا ہے، اس کا ہے کب؟ وہ تو جو لے کر آیا تھا وہی لے کر جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے اگر اسے سرفراز کیا ہے تو ایمان کی دولت لے کے جائے گا۔ اعمال صالحہ اگر اس نے کیے ہیں تو وہ اپنے اعمال کو لے کر جائے گا۔ جو اس کا ہے وہ لے کر جائے گا، جو اس کا نہیں ہے وہ کیسے لے کر جائے گا؟ تو خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا، لیکن ہم نے سارا اپنا وقت اور ساری محنت اور ساری تگ و دو اس میں لگا دی دنیا کے حصول میں، جبکہ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ لیکن انسان ہے، پھر یہ دنیا ہم کو خداوند تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اور چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطے ہمیں روشنی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں رات کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں طاقت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں قوت کی ضرورت ہے، ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیروں کی ضرورت ہے، ہمیں ہاتھوں کی ضرورت ہے، ہمیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے ہر چیز کو بنا دیا، ہر چیز کو ہماری ضرورتیں تھیں اس لیے بنا دیا کہ تجھے صرف ہمارے لیے رہنا ہے اور باقی ساری دنیا تیرے لیے۔ علامہ نے خوب فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے، سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ یہ تو سب بنایا گیا ہے، ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ہمارے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، استعمال کرو۔ لیکن تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ ہم یہی بھول گئے کہ ہم کہاں کے لیے بنائے گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بنائے گئے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اب ہر انسان کے لیے یہ مشکل ہے، ہر انسان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے، ورنہ رب تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہو کر رہو، جیسے بھی رہو۔ تم کاروبار کرو تو ہمارے ہو، تو اس کی مرضی کے خلاف کاروبار مت کرنا۔ تم ملازمت کرو تو ہمارے ہو، تو اس کی مرضی کے خلاف ملازمت مت کرنا۔ تم اولاد ہو تو ہمارے ہو، تو ہماری مرضی کے بغیر ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، اور جو حکم دیا گیا ہے وہ کرنا۔ تم اگر ماں باپ ہو تو تمہیں ہمارے بن کر رہنا ہے، اور ہم جس طرح کہیں تمہیں اولاد کی اس طرح تربیت کرنی۔ تو تم کیسے بھی ہو، تم ہمارے ہو کر رہو، باقی سب چیزیں پھر تمہاری ہیں۔ اب یہ ہر آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، تو یہ خداوند تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنایا اس دنیا کے اندر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ نظام بنایا کہ انسان بہکتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس نے اوقات متعین فرما دیے کہ کم سے کم یہ اوقات جو ہیں، کم سے کم ان اوقات میں تو خالص ہمارے لیے ہو جاؤ۔ کچھ اوقات اس نے ایسے بنا دیے کہ وہ اوقات اس نے ایسے بنا دیے کہ بس یہ اوقات تو کم سے کم ہمارے لیے کر لو۔ دن بھر تم اپنا کام کرتے رہو، اپنی دنیا کو کماتے رہو، دنیا میں رہو، لیکن دن میں 5 وقت تو ایسے ہو جاؤ کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں دنیا سے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی گھر کی صفائی اور جھاڑو میں بھی لگ جاتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی اس کے بعد گھر کے اور کاروبار کے گھر کے کاموں کو اور ہم کو ایسا چھوڑ دیتے تھے جیسے کہ اب ہمارا ان کا اس گھر سے اور ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، ایسا چھوڑ دیتے تھے۔ تو 5 وقت دن میں ایسے بنا دیے تاکہ 5 وقت ایسے نکال لو کہ اس وقت میں پھر تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری بنا دی۔ پھر انسان دنیا میں لگ جاتا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، تو خداوند تعالیٰ نے ایک جمعے کا دن مقرر فرما دیا کہ جمعے کا دن تم ہمارے لیے خالص کر لو، جب اذان ہو جائے تو بیع و تجارت چھوڑ دو، وذر البیع، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کوشش کرو، اس کی طرف دوڑو، اس کے لیے لگو، اور اب دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دو، وذر البیع۔ اب اگر اذان ہونے کے بعد میں اگر کوئی کاروبار میں مشغول ہوگا اور ادھر سے غفلت کرے گا تو وہ حرام روزی کمائے گا، حلال کو حرام کرے گا وہ، اس لیے چھوڑ دو۔ اب خالص وقت اللہ کے لیے کر لو۔ جمعے کا دن مقرر فرما دیا۔ جمعے کے پھر سال میں عید کا ایک دن مقرر کر دیا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں۔ پھر رمضان المبارک کے اندر خداوند تعالیٰ نے اخیر کی 5 راتیں مقرر کر دیں، جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں، کہ کم سے کم سال میں 5 راتیں ایسی کر لو جو خالص ہمارے لیے ہیں، اس میں تمہارا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے بن کے رہ جاؤ۔ ہم اس میں بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں تو کمال کر رکھا ہے، ایک بائک کے اوپر اس کو گدھا گاڑی ایسا بنا دیتے ہیں کہ 4 لد کے اور تمام سیٹیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجانا کفار کا شیوا، مشرکین کا شیوا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا۔ ہم سیٹیاں بجاتے ہوئے ان راتوں کے اندر بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن رب نے تو اپنا، رب تعالیٰ نے جب حساب لیا جائے گا تو ان سب چیزوں کا حساب ہوگا کہ ہم نے تو تمہیں ہر طرح سے موقع دیا تھا، پورا موقع دیا تھا تم کو، اب بتاؤ تم اپنا حساب کرو، اب کیا ہوگا۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو اور خود کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، اب بتاؤ تمہارا کیا ہو۔ انسان نے پوچھا جائے گا۔ تو 5 راتیں بنا دی خداوند تعالیٰ نے۔ وہ 5 راتیں اس لیے بنا دی کہ ساری دنیا کے مسلمان وہ 5 راتوں میں عمل کر سکتے ہیں، اس لیے سب کے لیے بنا دی۔ دنیا میں کہیں مسلمان رہ رہا ہوگا، رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ سب کے لیے آتی ہیں۔ اسی میں 10 دن خداوند تعالیٰ نے اعتکاف کے بنا دی، یعنی پورا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو کر رہے، لیکن چونکہ دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ دنیا کی طرف بار بار متوجہ ہوتا ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ بار بار اس کو اپنی طرف بلاتا۔ اعتکاف رکھ دیا کہ بھائی 10 دن کم سے کم، سارے سال تم ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہو، 10 دن ایسا کر لو کہ میرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ ایک کونے میں، اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کسی سے تمہارا تعلق ہی نہ ہو۔ اس میں بھی ہمارے معتکفین حضرات، خاص طور پہ ہم توجہ دلاتے ہیں نوجوانوں کو، وہ نوجوان آتے ہیں اپنا موبائل لے کے آتے ہیں، جو تاجر آتے ہیں وہ اپنا موبائل لے کے آتے ہیں، معلوم ہے وہیں سے تجارت ہو رہی۔ ارے بھائی تو مسجد میں کاہے کے لیے آئے، پھر تجارت کرو جا کے باہر، فرض تو ہے نہیں، تمہارے اوپر فرض تھوڑی ہے، ایک آدمی نے کر لیا اعتکاف کافی ہے، تم کاہے کے لیے آئے ہو تو پھر اس کے پورے آداب اختیار کرو۔ آج مساجد میں آتے ہیں، موبائل لے کے آتے ہیں، تھوڑی دیر اعتکاف کرتے ہیں، تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باقی ویڈیو دیکھتے ہیں۔
ویڈیو چلاتے ہیں. تو یہ بگاڑ تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے ہم کو ہر طرح سے موقع دیا. 10 دن اعتکاف پہ دے دیے تو خالص تم میرے لیے بن جاؤ. اور یہ ذی الحجہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا. والفجر ولیال عشر، اس میں سب راتوں کا ذکر ہے. والشفع والوتر واللیل اذا یسر، شب معراج کا بھی ذکر ہے. اس آیت میں شب معراج کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے تم کو معراج جیسی رات دے دی، ایسی معتبر رات دے دی ہم نے تم کو، جس میں ہم نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ عبادت کرے گا اس کو معراج حاصل ہو جائے گی. اور یہ 10 راتیں رمضان بقرعید کی شروع سے لے کے اور 10 راتوں تک، یہ 10 راتیں نہایت خداوند تعالیٰ کی معتبر راتیں. قسم کھائی ہے 10 راتوں کی. یہ 10 دن خداوند تعالیٰ کے نزدیک بڑی معتبر ہیں. یہ حج کے دن ہیں، اس میں لوگ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں. احرام جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام جب آدمی باندھتا ہے، احرام اعلان ہے اس بات کا کہ اب ہمارا دنیا سے ایسا تعلق ختم ہو گیا، یہاں تک کہ سلا ہوا کپڑا بھی ہم سے تعلق نہیں اس کا. وہ لباس پہنا دیا جاتا ہے احرام میں جو قیامت کے دن پہن کر آدمی کھڑا ہوگا. جو کفن پہن کر یہاں سے جاتا ہے وہ اسی حالت میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا. احرام کا مطلب ہوتا ہے حضوری، خداوند تعالیٰ کے درمیان میں حضوری. بہت سے اولیاء کرام زندگی بھر احرام کی حالت میں رہتے ہیں. وہ احرام زندگی بھر مانتے ہیں. ایک تہبند ایک چادر، وہ ان کا حوصلہ ہے. احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے پھریں. احرام باندھنے کے بعد میں پھر تو حضوری ہے خدا کے سامنے، اب کچھ نہیں ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں. انسان عمرہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب 7 تاریخ آ جاتی ہے اسی حج کی، اور جو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو 7 تاریخ کے بعد میں 8 تاریخ سے 5 دن پھر خداوند تعالیٰ جو وہاں اس کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بس اب ہمارے علاوہ تمہیں کسی طرف نہیں دیکھنا ہے. خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ہمارا نہیں رہے، لیکن ہر وقت ممکن نہیں ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے یہ اوقات ہم کو دیے کہ ان اوقات کے اندر ہم خداوند تعالیٰ کے ہو کر رہیں اور دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر لیں. اور اس میں سب سے بڑا موقع یہ 5 دن کا ہوتا ہے جو حاجی حج کو جاتا ہے. رمضان المبارک کی 10 دن ہوتے ہیں اعتکاف کے، وہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو وہاں پہنچ پاتا ہے جس کو اللہ طاقت اور قوت دیتا ہے تو وہاں پھر 8 تاریخ کی فجر سے والفجری، یہ فجر جو ہے یہ وہی پہلا دن ہے جو شروع ہو جاتا ہے. 8 تاریخ سے حج شروع ہو جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد اب نہ آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے، نہ آپ خوشبو لگا سکتے، نہ خوشبودار صابن سے نہا سکتے، نہ اپنے بدن کو رگڑ کے نہا سکتے، نہ آپ تکیہ لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، کوئی بھی چیز سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہن سکتے. صرف اور صرف اللہ کے بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، ایک تہبند ایک چادر، اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک کیا ہے؟ لبیک یہی ہے، حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. تعریف ہی تیرے لیے ہے، سارا جہان تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ حاجی جو ہے نعرہ لگاتا رہتا ہے اور وہاں سے پھر منا جاتا ہے، منا سے عرفات آتا ہے، عرفات میں جمع ہوتا ہے، سارے جمع ہوئے ہیں، سارے کام. یہ خداوند تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کی قدرت ہے
کہ لاکھوں آدمی ایک ہی عمل مختلف اوقات میں نہیں، لاکھوں آدمی ایک ہی عمل سب ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اتحاد، اس سے بڑی اتحاد، اس سے زیادہ اتفاق اور اس سے زیادہ امن و سلامتی کا معاملہ کہیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں رکھ دے اسی یہیں رکھ دے، ایسا کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ سب خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جو عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ جو عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا، پچھلے جمعے میں پہلے بھی بتا دیا میں نے کہ وقوف عرفہ سب سے حج کا رکن رکین ہے۔ حج عرفات کی باؤنڈری کے اندر حاجی چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائے، ایک نماز کے وقت کے لیے جائے، لیکن اس میں جانا اس کا ضروری ہے۔ وہاں اگر اس باؤنڈری میں نہیں داخل ہوگا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ وہاں سے مزدلفہ جا رہے ہیں، رات بھر مزدلفہ میں کیا کر رہے ہیں؟ کنکریاں چن رہے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شیطان سے کوئی تعلق نہیں۔ رات بھر کنکریاں چنتے ہیں، رات بھر 70 کنکریاں ہر آدمی چنتا ہے، اور ساری رات لگا دیتا ہے۔ صبح کو پھر مینا جاتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، سر منڈاتا ہے، ساری گندگی کو دور کر دیتا ہے کہ اب جو ہمارے پہلے سے بال تھے ہم نے ان کو پروردگار ان کو بھی منڈا دیا، اور تیری بارگاہ میں قربانی کو بھی پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جب وہاں جا کے وہ حج زیارت بعد میں کر لیتا ہے، قربانی کرنے کے بعد دوبارہ سے خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں حج زیارت کرتے ہیں، اور حج زیارت کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے ایسا صاف ستھرا کر دیا، ایسا پاک کر دیا جیسے تو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ ہو گیا، اتنا بڑا یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوتا ہے حاجی کے لیے۔ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، جو وہاں جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے، اللہ چاہتا ہے ہمارے ہو کے رہو، تو وہاں پر پھر دنیا کی اس کے لیے نہ جائیے، دنیا کی ضرورتوں کے لیے نہ جائیے۔ سونا تو کبھی بھی خرید سکتے ہیں، ان ایام کے اندر تو خالص اللہ کے بن کر رہیں۔ تو خداوند تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور اسی کے لیے اس نے ہمیں کو یہ تمام چیزیں دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، قوانین کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اب یہ اتنا بوال جو پیدا ہو رہا ہے سب اسی وجہ سے کہ ہم نے اس دنیا کو اور ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، خداوند تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، نہ کہ خداوند تعالیٰ کے احکام کو ہم نے اپنے سپرد کر لیا۔ یہ ساری خرابیاں اسی کی وجہ سے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں عقل و ہوش عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری جو عبادتیں ہیں خداوند تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما دے۔ علینا الا البلاغ۔